حرام کے پیسوں سے کوٹھی بنائی اور اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، تو آپ خود ہی بتائیں یہ خدا کا فضل ہے یا خدا کی لعنت ہے؟ حرام کے پیسوں سے حلال کی مرغی ڈھونڈ رہا ہے۔ خیال کرنا بھی بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھنا، کیوں بھائی؟ کہ حرام ہو جائے گی۔ ارے بھائی جو تو نے پیسے اٹھائے ہوئے ہیں وہ کون سے حلال کے ہیں؟ جس طرح گدھے کا گوشت حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، آپ کے حرام کے پیسوں سے خریدی ہوئی حلال کی مرغی ویسے ہی حرام ہے، ویسے ہی حرام ہے۔ تو روزہ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، باقی ساری عبادات کا بدلہ اللہ فرشتوں کے ذریعے دلوائیں گے۔ فرشتے اجر دے رہے ہیں، اللہ کے حکم سے دے رہے ہیں۔ جب باری آئے گی نا روزے کی تو اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے تم ہٹ جاؤ، روزہ اس کے اور میرے درمیان راز تھا، آج اس کو روزے کا بدلہ میں خود عطا فرماؤں گا۔ اور ایک روایت میں عجیب بات آتی، الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے بندے نے کیونکہ میرے لیے رکھا اور یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان راز تھا، تو باقی تمام عبادات کا اجر جنت کی شکل میں ملے گا، جبکہ روزے کا بدلہ اللہ جل جلالہ کے دیدار کی شکل میں حاصل ہوگا۔ میں خود اس کی جزا اور بدلہ ہوں، اللہ فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتے ہیں جنت کے اندر دروازے ہیں، مختلف نام ہیں ان کے، جو روزہ داروں کے لیے دروازے اس کا نام ہے باب الریان، باب الریان۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، یقال این الصائمون، این الصائمون، کہاں ہے روزہ دار؟ یہ باب الریان کھلا ہوا ہے، یہاں سے جنت میں داخل ہوتے جاؤ، داخل ہوتے جاؤ۔ تو روزہ حدیث پاک میں آتا ہے جس بندے نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا، زندگی بھر روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ اس لیے آج سے ہم یہ تہیہ کریں کہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے ہیں۔ تیسری بات ہے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کو 2 انعامات عطا فرماتے ہیں، ایک وہ منافق ہو کے نہیں مرے گا اور ایک وہ جہنمی نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات، براۃ من النار و براۃ من النفاق، نفاق سے بھی بری ہے، جہنم سے بھی بری ہے۔ کس بات پہ؟ 40 روز تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو آج سے ہم یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے تہیہ کریں، روزہ بھی رکھا نماز بھی چھوڑ دی، کاہے کا روزہ بھائی؟ روزہ بھی رکھتا ہے گانے بھی سن رہا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے غیبت بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچا رہا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے دل میں لوگوں کے لیے حسد کینہ بغض بھی بھرا ہوا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور سارا دن لا یعنی گالی گلوچ برا بھلا کہنا، کاہے کا روزہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائمن، بعض روزے دار ایسے ہیں ان کو صرف بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، زبان کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، پاؤں کا روزہ ہے، دل کا روزہ ہے، آنکھوں کا روزہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے اور جو تم دل کے اندر رکھے بیٹھے اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نماز کا اہتمام ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے، فرائض کا اہتمام۔ آگے تراویح، حدیث پاک میں آتے ہیں تراویح کے ایک سجدے پر اللہ 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو 20 رکعت میں کتنے سجدے ہوئے بھائی؟ کتنے سجدے ہوئے؟ 40 سجدے، ہر ایک سجدے پر 1500 نیکی، تو 60,000 نیکی۔ حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ جل جلالہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کو کتنے گنا بڑھا دیتے ہیں؟ 70 گنا۔ لگاؤ حساب۔ اب بھی کوئی بندہ نہ حاصل کرنا چاہے، اچھا ایک سجدے پر 1500 نیکی، ایک سجدے پر
جنت میں محل تیار، ایک سجدے پر جنت کے اندر سونے کا ایسا درخت لگے، 100 سال عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہ ہو۔